اوور آل صورتحال کے حوالے سے زرداری صاحب کا کیا کہنا تھا اور ان کی جانب سے کیا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. اب زرداری صاحب نے جیسے وہ کرتے ہیں ہمیشہ، مطلب بہت پورے اعتماد ہیں وہ اس پوری موجودہ صورتحال میں، اور ان کے خیال میں حکومتوں کو بچانے کی وہ پوری کوشش کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر. اور اگر عدم اعتماد کی بجائے وہاں پر اسمبلیاں عمران خان صاحب تحلیل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر ہم الیکشن میں جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ اسمبلیوں کو بچائیں گے اور حکومت کو بھی بچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پلان بتایا، جو آپ نے سنوایا ابھی ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کے پاس نمبر موجود ہیں. اور ان کے بقول بہت سارے جو ان کے پرانے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کے نزدیک پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں اگر تحلیل نہیں ہوتی تو وہ حکومت بچا لیں گے، ادروائز جو ہے ان دونوں صوبوں کے اندر انتخابات میں جائیں گے. جبکہ وفاقی حکومت کا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت ہم بچائیں گے اور اس کے عام انتخابات جو ہے اپنے وقت پر ہی ہونے چاہیے. اور لیکن اس ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ہونے چاہیے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اگر کوئی بہت مجبوری ہو گئی تو پھر ان کے خیال میں یہ ہے کہ پہلے انتخابات میں جایا جا سکتا ہے، ادروائز اپنے وقت پہ جو ہے وہ انتخابات کا انہوں نے اندیا دیا ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سی اہم باتیں کی ہیں سعدیہ، مثلاً معیشت کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، عمران خان صاحب کا احتساب ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور بہت اہم باتیں اور بھی کی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 بجے لوگ جو دیکھیں گے اس کو تو بہت اس کے اندر سرپرائزز ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو آسما یہ بتائیے گا کہ جس طرح خیبر پختونخوا کی جو ہے بات ہوئی تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ہیں جو گمراہ ہیں انہیں واپس لانا ہے، تو وہ کون سے دوست ہیں، ان کا نام کیا لیا ہے زرداری صاحب نے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ تو ہم نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے اس پہ بتایا نہیں ہے، لیکن یہ اس معاملے کو انہوں نے یہاں تک ہی رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو گیم پلان ہے وہ کوئی موجود ہے، ان کے پاس گیم پلان جس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. کل ان کی وزیر اعظم سے بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر بھی انہوں نے کچھ آئیڈیاز وہاں پہ بھی ٹیبل پہ رکھے ہیں، اور وہ پوری طرح سے ساتھ ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ابھی آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات انڈر کنٹرول رہے، اور اس کے اوپر بھی تفصیلات جو ہیں انہوں نے ان سے آگاہ کیا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے میاں شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور آصف علی زرداری وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی، اور تینوں جو ہیں وہ مل کے اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب بہت پورے اعتماد ہیں کہ موجودہ جو بھی سیاسی صورتحال ہے پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں وہ ایک بڑی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہے. ہم نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ پھر آپ پہ پہلے بھی الزامات ہیں کہ آپ نے لوگوں کو خریدا، اور اب بھی آپ پہ الزامات لگیں گے کہ آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الزامات ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں بہت اچھے، اور سیاست جو ہے وہ گفتگو سے ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی، کیونکہ زرداری صاحب کا ایک پورا امتیاز یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مفاہمت کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور کریں گے، لیکن اگر وہ مفاہمت نہیں کریں گے تو ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اچھا آسما یہ بھی بتائیے گا، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کے پی کا بھی ذکر کر دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہی تھی دوسری جانب تحریک انصاف کے پی سے استعفے دیتی ہوئی، لیکن اب یہ ایک آپشن رہ جاتا ہے عدم اعتماد کا. اس پہ کس حد تک اعتماد نظر آیا آپ کو آصف زرداری کی جانب سے کہ واقعی عدم اعتماد میں جایا جا سکتا ہے، اور زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پھر پی ڈی ایم کی کہاں ہوگی، پنجاب میں یا کے پی میں؟ جی یہ بالکل یہ سوال ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی بالکل لا سکتا ہوں. اس سے زیادہ انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، اور ہم نے ان کو خریدا بھی اس کے اوپر. لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ اس سیلف اس کے اندر پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور ان نمبرز کے مطابق جو ہے وہ گیم کو آگے بڑھائیں گے. اور ایک سوال ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آلریڈی آ چکا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا.
تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیچ یا پرائم منسٹر اور زرداری صاحب کے بیچ کل بہت اہم ملاقات ہوئی ہے. آپ جب پورا انٹرویو دیکھیں گے اس میں کافی اشارے آپ کو اس میں ملیں گے. تو یہ وہ ساری باتیں معیشت کے اوپر بھی انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جانے کی بات کی ہے اور کوalition کنٹینیو کرنا آفٹر الیکشن اس کے اوپر بھی ہم نے ان سے سوالات پوچھے ہیں. تو کافی پورے اعتماد ہیں وہ پولیٹیکل جو ٹھیک ہے. تو آسما یہ تو آپ نے بتا دیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی پورے اعتماد ہیں اور اگر عدم اعتماد کی بات کی جائے تو اس وقت اگر صرف ملک کی بات کی جائے تو سیاسی عدم استحکام ہو, سیاسی بحران ہو, معاشی بحران ہو, اخلاقی بحران ہو, سماجی بحران ہو, جس کی بھی بات کی جائے یہاں پر یہ عدم اعتماد کی تحریک لانا تو درست نہیں ہوگا, ملک کو تو نقصان پہنچے گا. اس پر زرداری صاحب کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومتیں چلیں اور ہم نے اسپیسیفکلی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی پوچھا تھا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اگر عدم اعتماد آتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان سے بہت دوریاں بڑھ گئی ہیں تو اور لیکن اور چوائسیز بھی موجود ہیں. انہوں نے چوائسیز کی بات بھی کی ہے کہ اور چوائسیز موجود ہیں. تو اس بارے میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک پورا پلان آف ایکشن موجود ہے آلریڈی اور تحریک عدم اعتماد سے ایک جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے بھی ہوگی. تو اب صورتحال یہی ہے کہ پہل کون کرے گا, کیا تحریک انصاف اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کرے گی یا عدم اعتماد آئے گی. تو اس پہ جو کوalition ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تو دونوں صوبوں کے اندر انتخابات میں جایا جائے گا جو کہ انہوں نے آج بتایا ہے, اور اگر انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی تو پھر حکومتیں تبدیل کرنے کے کارڈ بھی کوalition کے پاس موجود ہیں. اچھا آسما یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کو دیکھیں تو ان کے جتنے بھی رہنما ہیں بلکہ عمران خان خود بھی جتنی بھی بات کر رہے ہیں جب بھی ویڈیو پہ یا پھر خطاب کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے پر اب راضی ہیں, یعنی کہ ان کی اس بات کے اوپر مشاورت بھی ہو چکی ہے اور فائنل ڈیسیجن ہے. جس طریقے سے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جمہوریت کو سوٹ نہیں کرتا اس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل ہونا, دوسری جانب ہم اقتصادی حالات ملک کے دیکھ رہے ہیں اور سیاسی انتشار جس طریقے سے پھیل رہا ہے, اس پوری سچویشن میں پھر اس کو کیسے لپیٹا جائے گا؟ دیکھیے زرداری صاحب اس بات کے اوپر کنونس تھے کہ اگر عمران خان صاحب رہ جاتے تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچنا. ہم نے یہ ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے کیوں حکومت تبدیل کی. اس کا جواب بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت خبریں اس میں بھی آپ سنیں گے. تو میں ساری باتیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ ہم 8 بجے یہ چلائیں, مگر ان کا ان کی جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے یا کوalition کی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کو چلاتے رہتے تو معاشی بحران وسیع تر ہو جاتا. اور یہ اسی معاملے کے اوپر پورے اعتماد ہے کیونکہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے اس وقت, اس سے پہلے جب تک عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے وہ ان پاپولر تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسٹیکس ہے وہ پاکستان ہے ہمارا اسٹیک اور ہم اس کو بچانا چاہتے تھے اور اسی لیے ہم نے حکومت جو ہے وہ تبدیل بھی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کو ہم سنبھالیں گے اور آؤٹ آف دا باکس جا کے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کنونس کیا ہے کہ ابھی کے ابھی اگر ہمیں $1 بلین چاہیے تو ہم اپنی شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے پرائم منسٹر جو ہے وہ رضامند ہو گئے ہیں. اور بہت اہم اور بھی موضوعات تھے جن کے اوپر گفتگو ہوئی اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ ایک پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو کوalition ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا موو لیتے ہیں اس معاملے میں. بالکل. اچھا آسما اگر پی ڈی ایم کی بات کی جائے جس کے اندر دیگر جماعتیں شامل ہیں تو کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. ابھی ہماری فاروق حبیب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, لیکن اگر ابھی کی ہم رانا ثنا کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے اور اگر ان کو اس فاشسٹ حکومت کا حصہ نہیں بننا ہے تو وہ 20 دسمبر سے پہلے کیوں نہیں استعفے دے رہے ہیں. جی بالکل. اس معاملے کے اوپر مصباح ایک اختلاف موجود ہے خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی, اور خیبر پختونخوا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں سے مستعفی نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اگر اگلے الیکشن میں جانا ہے تو آپ کو حکومت میں رہنا زیادہ سود مند ہوتا ہے. خود عمران خان صاحب کے لیے بھی اگر دیکھیں تحریک انصاف پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی تو کسی بھی حکومت سے نکلنا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کامیابی الیکشن میں دے. تو اس سے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو ان کے پارٹی کے اندر موجود لوگ ہیں وہ ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ یہ سوچتا ہے
کہ وہ حکومت سے نہیں نکلنا چاہیے, دونوں حکومتوں سے نہیں نکلنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کیسے کنونس کریں گے, اور اگر وہ کنونس نہیں کر پاتے تو کیا ان کے ساتھ کچھ لوگ جڑے رہیں گے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا نیریٹو حال ہی میں آیا ہے, اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے خود کو اے پولیٹیکل کیا ہے, جس سے آج ہماری تقسیم سے زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, تو اگر وہ اے پولیٹیکل رہتے ہیں اور کوئی انفلوئنس جو ہے تحریک انصاف کے اوپر نہیں رہتا, تو تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ دراڑیں کافی زیادہ پڑیں گی اس بیانیے کی وجہ سے جو کہ تحریک انصاف نے ابھی استعمال کیا ہے, یا جو انہوں نے محاذ آرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھی ہے, یا جو زبان اور ٹرینڈ وہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں, ان کے اپنے اندر اس بات کے اوپر اختلافات موجود ہیں. تو اب بھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ اگر یہ تحلیل نہیں ہوتی اسمبلیاں, اور اگر ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے تو کون کون کھڑا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ. بالکل. اچھا, ایک اور چیز آج کے پریس کانفرنس میں سامنے آئی کہ رانا ثنا نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, اس کا بھی انڈیا دے دیا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ نواز شریف کا ایک ووٹ بینک بہت بڑا ہے,